हेलो एवरीवन, मैं सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सब गाइस। आई होप सो यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट एंड फाइन। एंड आज की वीडियो जो है ना बहुत ज़्यादा कमाल की होने वाली है। आज की वीडियो है मुफ्ती तारिक मसूद जी की। एंड आप सभी को पता ही है गाइस कि इजराइल जो है वो रेड हिफर की कुर्बानी देने वाला है, वो भी इसी साल में। तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बवाल चल रहा है। जितने भी इस्लामिक स्कॉलर्स हैं वो कुछ ना कुछ बता रहे हैं कि क्या होगा इसके बाद। मस्जिद अल-अक्सा को वो तोड़ने की कोशिश करेंगे या तोड़ ही देंगे, क्योंकि उन्होंने अपना टेम्पल बनाना है उस जगह पर, अपना एक मस्जिद या कुछ बनाना है, टेम्पल सा उन्होंने। तो देखते हैं भाई क्या रहता है, जो क्या रहता है इसके बाद। और देखते हैं मुफ्ती तारिक मसूद जी क्या कहते हैं, उनकी क्या राय है इसके ऊपर। तो इसको करते हैं प्ले, फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस। कि बनी इसराइल में एक शख्स ने किसी के यहाँ निकाह का पैगाम भेजा। उसको उस एक आदमी की बेटी से इश्क हो गया, मोहब्बत हो गई, निकाह का पैगाम भेजा। तो लड़की के अब्बा ने इनकार कर दिया। जब इनकार किया तो इसने गैरत तो नहीं कहनी चाहिए, बेगैरती कहनी चाहिए इसको। इसने जनाब उसके वालिद को कत्ल कर दिया, और ये चुपके से कत्ल किया। अब वो कौम का एक अच्छा आदमी था, मुअज़्ज़ज़ आदमी था, पता ही नहीं चल रहा उसका कातिल किधर है। तो बड़े फड्डे शुरू हो गए। तो अल्लाह ताला ने क्या किया, हुक्म दिया मूसा अलैहिस्सलाम को एक मोजज़े के तौर पर कि मैं एक मोजज़ा भी ज़ाहिर करना चाहता हूँ, और लोगों को ये भी पता चल जाए कि मैं मुर्दों को ज़िंदा कैसे करूँगा, ये भी पता चल जाए। तो बनी इसराइल को हुक्म दिया कि गाय ज़बह करो, और गाय जब ज़बह होगी तो उस गाय के उस एक हिस्से को ना, गोश्त का एक टुकड़ा उठा के जो मकतूल है, जिसका कत्ल हुआ है, उसको मारा जाएगा। तो अल्लाह अपनी कुदरत से उस मकतूल को ज़िंदा कर देगा, और मकतूल ख़ुद उठ के कातिल का नाम बताएगा। तो ये एक बड़ा, यानी ज़ाहिर है मूसा अलैहिस्सलाम का एक मोजज़ा ज़ाहिर करना था। और इसमें बड़ा मकसद ये भी था कि अल्लाह बनी इसराइल को खुली आंखों ये दिखाना चाहते थे कि देखो मैं मुर्दों को ज़िंदा कर सकता हूँ। वरना गाय का गोश्त मुर्दे पे लगाओ तो इसमें क्या इसमें कौन सा कोई साइंटिफिक कोई लॉजिकल बात है कि जिससे मुर्दा ज़िंदा हो? कोई उसकी साइंटिफिक लॉजिक तो नहीं है, अल्लाह अपनी कुदरत से करेगा। और गाय, ये करने की ज़रूरत क्या थी कि गाय ज़बह करो और गाय का गोश्त कातिल के लगाओ? इसकी हिकमत बाज़ उलमा ने यह बयान की है कि ऐन मुमकिन है कि उस ज़माने में गाय की परस्तिश होती हो, और इसके दो क़राइन हैं। इन उलमा की बात के मजबूत होने की दो यानी क़राइन हैं जिनसे पता चलता है कि ये बात बड़ी जानदार है। नंबर एक, आज भी हम देखते हैं कि हिंदू गाय की इबादत करते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि कौम एक ऐसी गुजरी है माजी में जो गाय को माबूद समझा करते थे, और ये उसी के असरात हैं हिंदुओं में जो गाय की परस्तिश हो रही है। और इसकी तायीद इस वाक़े से भी होती है कि मूसा अलैहिस्सलाम जब तौरात लेने के लिए कोहे तूर पे गए हैं, तो पीछे बनी इसराइल ने गाय का बछड़ा बना के सोने का, उसकी पूजा करना शुरू कर दी। हालांकि जो मुशरिक होते हैं वो बुतों की पूजा करते हैं, गाय की आमतौर पे नहीं करते। तो इससे भी पता चलता है कि फ़िरौन के दौर में गाय की पूजा पाठ का कोई निज़ाम रहा होगा। तो अल्लाह ताला का ऐन मुमकिन है कि ये हिकमत हो इसमें कि ये चूँकि ऐसी कौम में रहे हैं जहाँ गाय को मुक़द्दस समझा जाता है, तो इनके दिल में तौहीद को रासिख करने के लिए इनसे गाय ज़बह करवाई जाए। क्योंकि अमली तौर पर तो ये एक खुदा के कायल हो गए हैं कि एक अल्लाह है, हम अल्लाह के सिवा किसी को नहीं मानते। लेकिन आप खुद सोचें ना, जब कोई जैसे कोई हिंदू हमेशा गाय की इबादत करता रहा हो, अब अगर वो इस्लाम कबूल भी करेगा तो उसके लाशऊर में गाय का कुछ न कुछ तक़द्दुस बैठ जाएगा। और अब उससे आप बकरी ज़बह करने का कहें कर देगा वो, और उससे आप कहें कि ऊँट नहर करो कर देगा। लेकिन जब गाय पे छुरी फेरने की बात आएगी तो सोचें कि सारी ज़िंदगी जिसकी इबादत की हो तो छुरी फेरते हुए थोड़ा सा वो डरेगा। एक लाशऊर में होता है इंसान के। तो अल्लाह ताला ने ऐन मुमकिन है, मैं ऐन मुमकिन इसलिए कह रहा हूँ कि ये कोई इस बारे में सही हदीस मौजूद नहीं है हमारे पास, लेकिन उलमा का कौल है जिसकी तायीद होती है इन चीज़ों से जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो ऐन मुमकिन है कि अल्लाह ताला ने इनके दिलों से गाय की जो माबूद होने का तसव्वुर है उसको बिल्कुल खुरच के निकालने के लिए कि भाई गाय बिल्कुल ऐसे ही एक जानवर है जैसे बकरी है, जैसे दुम्बा है, जब चाहते हो काट के खा जाते हो। तो ये भी एक ऐसा जानवर है, दूध लो, जब दूध देना ख़त्म कर दे काट के खा जाओ इसको। वैसे किसी को अपनी गाय से मोहब्बत हो जाए तो एक अलग बात है, वो उसमें ना काट के खाए। वैसे जब हम जानवर पालते हैं मोहब्बत हो जाती है तो वो तो बिल्ली से भी हो सकती है, कुत्ते से भी हो जाती है लोगों को, और बकरी से भी हो जाती है। उसमें गाय की तो कोई ख़ासियत नहीं है ना, तो वो एक अलग बात है। लेकिन नॉर्मली गाय को मुक़द्दस समझ के ना काटना, ये इस्लाम की तालीमात के बिल्कुल खिलाफ़ी है, इसमें शिर्क का शायबा है। तो इसलिए बनी इसराइल से हुक्म दिया गया गाय काटो।
گائے جب کاٹو گے تو ان کے دل میں گائے کا تقدس نکلے گا، تو عین ممکن ہے۔ تو اب یہاں سے یہ بات شروع ہو رہی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ تم ایک گائے ذبح کرو۔ تو اب ایک دم نا، چونکہ شرک سے مانوس ہو چکے تھے، گائے کو بچھڑا بنا کے عبادت بھی کر چکے تھے، اور فرعونیوں میں بھی ایسے گائے کی عبادت کرنے والے لوگ ہوں گے، ان کے ساتھ رہ کے کچھ نہ کچھ تقدس آ گیا تھا گائے کا۔ تو ایک دم ان کو دماغ میں خیال آیا اور کہنے لگے اے موسیٰ اتتخذونہ ہزوا، کہ آپ ہمارے ساتھ مزاح کر رہے ہیں، کیسی عجیب عجیب باتوں کا آپ ہمیں آرڈر دے رہے ہیں۔ حالانکہ جو پیغمبر کو مانتا ہے وہ پیغمبر کے حکم کے آگے چونو چرا نہیں کرتا۔ یہ بالکل اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے، دیکھیں اللہ نے ہمیں بھی بقرعید کے دن گائے بکرے کاٹنے کا حکم دیا، تو صحابہ کرام کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بقرعید کے دن جانور کاٹنے کا حکم دیا، انہوں نے یہ لفظ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ کیسی بات کا حکم دے رہے ہیں آپ، بلکہ فوراً بڑھ چڑھ کے انہوں نے قربانی کرنا شروع کر دی۔ تو یہ فرق تھا صحابہ میں اور بنی اسرائیل میں۔ تو ہم بھی اگر اپنے آپ کو کامل مومن بنانا چاہتے ہیں تو صحابہ کے راستے پہ چلنا پڑے گا۔ بقرعید میں اللہ نے حکم دیا جانور کاٹو، ہم کاٹ دیں گے، اس لیے کہ پیدا اللہ نے کیا۔ اور جو لبرلز ہوتے ہیں نا، نام نہاد لبرل، وہ چونو چرا کرتے رہتے ہیں، یار اتنے پیسے کسی بیوہ کو دے دو، اتنے پیسے کسی غریب کو دے دو، اتنے پیسے سے کسی یتیم کی تعلیم کا انتظام کر لو، جس پیسوں سے تم بیل لے کر آؤ گے، تو وہ کرتے رہتے ہیں ایسی باتیں۔ تو بنی اسرائیل بھی کہنے لگے اتتخذونہ ہزوا، یہ کس قسم کا آرڈر دے رہے ہیں آپ؟ نماز کا حکم دیں، روزے کا حکم دیں، سمجھ میں آتا ہے، گائے کاٹنا کیا ہے؟ تو اتتخذونہ ہزوا، کہ آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ کو غضب آیا کہ میری قوم کیسے بات کر رہی ہے مجھ سے۔ قال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس چیز سے کہ میں جہالت والی بات کروں، میں پیغمبر ہو کے تمہیں آرڈر دے رہا ہوں اور اس میں سنجیدہ نہ ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب بنی اسرائیل کو یقین آ گیا بھائی یہ تو واقعی آرڈر ہے۔ قالوا، تو بنی اسرائیل کہنے لگے، اب لیت و لعل سے کام لینے لگے۔ جب انسان نے کسی حکم کو پورا نہیں کرنا ہوتا نا تو وہ 100 سوالات آگے شروع کر دیتا ہے، کر دیتے ہیں۔ وہ سوالات شروع کر دیے کیونکہ تکلیف ہو رہی تھی گائے کاٹتے ہوئے۔ تو کہنے لگے ادعو لنا ربک، اپنے رب سے پوچھئے، یبین لنا، ہمیں بتائے، ما ہی، کون سی گائے؟ بھائی گایوں کی تو درجنوں قسمیں ہیں۔ حالانکہ عقل مندی کا تقاضا یہ تھا، حدیث میں آتا ہے اگر بنی اسرائیل اتنے سوالات نہ پوچھتے نا تو جو گائے کاٹ دیتے اللہ قبول کر لیتا، جو مل جاتی کاٹ دیتے، خود پوچھ کے اپنے اوپر پابندیاں۔ ما ہی، کیڑی گائے؟ قال انہ یقول انہا بقرۃ، جب آپ پابندیاں لگوائیں گے تو پھر اللہ بھی لگائے گا پابندی آپ کے اوپر۔ تبھی قرآن میں آتا ہے نا دوسرے مقام پہ، لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اے ایمان والو ایسے سوالات مت پوچھا کرو کہ اگر ان کا تمہیں جواب مل جائے تو تم اور پریشان ہو جاؤ۔ تو جتنا اللہ نے مبہم جو چیز رکھی ہے نا اس کو مبہم ہی رہنے دو۔ تبھی علماء نے اسی سے یہ استدلال کیا ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کو ہدیہ دیتا ہے یا آپ کی دعوت کرتا ہے تو آپ اس سے خود سے نہ پوچھیں کہ تمہارا ذریعہ آمدن کیا ہے۔ مسلمان ہیں، اچھا گمان رکھیں حلال ہی کماتا ہوگا، جائیں کھا پی کے پتلی گلی سے نکل لیں۔ خام خواہ میں تفتیش کرنا، بھائی آپ ذرا یہ بتائیں کہ یہ جو آپ مجھے کوفتے کھلا رہے ہیں یہ آپ نے کہاں سے خریدے، کتنے کے خریدے؟ تو پوچھ کے اپنے اوپر پابندیاں نہ لگوائیں۔ ہاں کسی سے لانگ ٹرم کوئی معاہدہ ہو اور طویل تجارت کرنی ہے یا کہیں رشتہ بھیجنا ہے تو اس میں پھر یہ پہلے سے پوچھ لیں کہ آپ کی ارننگ کیا ہے، اس لیے کہ اگر بعد میں آپ کی وہاں شادی ہو جاتی ہے پھر پتہ چلتا ہے کہ ان کا تو شراب خانہ ہے، تو پھر آپ ساری زندگی کیسے اجتناب کرو گے؟ یعنی پھر تو کیونکہ وہاں بہت لمبا معاملہ ہے نا آپ کا، آج نہیں تو کل تو پتہ چل ہی جائے گا، تو جو چیز کل پتہ چلنی ہے تو انسان پھر پہلے سے پوچھ لے۔ لیکن اگر کبھی کبھار لوگوں سے معاملات ہیں، کوئی آپ سے خرید و فروخت کر رہا ہے کچھ، تو پھر اس سے پوچھنے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے، کیونکہ سوال پوچھ کے اپنے آپ کو مشکلات میں نہ ڈالیں۔ ہاں ضروری علم حاصل کرنا بہرحال ضروری ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ما ہی کیڑی گائے، وہ بنی اسرائیل نے کہا ما ہی کیڑی گائے؟ قال انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، وہ نہ تو معمر گائے ہو نہ بالکل بچی ہو، درمیانی ایج کی گائے ہونی چاہیے، بالکل درمیان میں۔ فافعلوا ما تؤمرون، اور پھر حضرت موسیٰ نے ان سے کہہ دیا اب جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے کر گزرو، مزید سوالات نہ پوچھو، بس درمیانی عمر کی گائے کاٹ دو۔ نہیں جی، ان کو بھی کوئی تکلیف تھی۔ قال ادع لنا ربک، اللہ سے پوچھئے، یبین لنا، ہمیں بتائے وہ ما لونہا، کلر کیسا ہونا چاہیے؟ گائے تو کالی بھی ہوتی ہے، سفید بھی ہوتی ہے، لال بھی ہوتی ہے، کلر ذرا ڈیفائن ہو جائے تو ذرا ہمیں
ذرا تسلی ہو جائے. قال انہ، حضرت موسیٰ نے فرمایا، دیکھیں اللہ یہ بھی کہہ سکتے تھے جو چاہے کلر، لیکن اللہ نے بھی ان کو سزا دی کہ جب پوچھ رہے ہو تو پھر یہ والا کلر ہونا چاہیے. انہ یقول انہا، بے شک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ایسی گائے ہو، بقرۃ صفرا، زرد رنگ کی گائے ہو، فاقع لونہا، چمکتا ہوا زرد رنگ، تسر الناظرین، دیکھنے والوں کو خوش کر دے. اللہ ایسی گائے. لیکن ابھی بھی ان کو تسلی نہیں ہوئی تھی، تو کہنے لگے ادعو لنا ربک یبین لنا ما ہی، اللہ سے پوچھیں کیڑی گائے. ابھی بھی سمجھ میں نہیں آ رہی، زرد رنگ کی تو بہت ساری گائے ہوتی ہیں. ان البقرہ تشابہ علینا، گائے کے معاملے میں ہم ابھی بھی کنفیوز ہیں، گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی ہے. لیکن ایک جملہ ان کی زبان سے اس دفعہ اچھا نکل گیا، وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ نے چاہا، یعنی انشاءاللہ لَمُهْتَدُونَ، اللہ نے چاہا تو اب ہمیں پتہ چل جائے گا. حدیث میں آتا ہے یہ انشاءاللہ کہنے کی برکت تھی کہ اگلے سوال کے جواب ملنے پر انہوں نے گائے ذبح کر دی. اگر انشاءاللہ نہ کہتے نا تو ان پر اللہ کا عذاب آتا، کیونکہ اگلے سوال کا جواب بھی ان کو ملتا، اس کے بعد بھی یہ نہ کرتے، پھر وہ اور سوال پوچھتے تو اللہ کا عذاب آ جاتا کہ تم نے کرنا نہیں ہے، حجت بازی کرنی ہے بس تم نے. تو اس لیے انہوں نے اس دفعہ کہہ دیا انشاءاللہ. انہوں ڈر رہے تھے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تھپڑ نہ لگا دیں، جیسے وہ قبطی کو تھپڑ مارا تھا، وہ مر گیا تھا، تو جو پوچھنے گیا ہوگا قوم کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اس کو بھی تو ڈر لگ رہا ہوگا کہ اب تیسرے سوال پہ کہیں حضرت موسیٰ کا چانٹا نہ آ جائے. تو اس لیے اس نے کہا اے موسیٰ آپ بس اب ایک بات رہ گئی ہے وہ بتا دیں، اور انشاءاللہ اب ہمیں پتہ چل جائے گا کون سی گائے. یعنی اللہ نے چاہا تو مزید سوال پوچھنے کی نوبت نہیں آئے گی. قال انہو، حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہا بقرۃ لا ذلول، ایسی گائے نہیں جو مسخر ہو، یعنی ہل چلاتی ہو، تثیر الارض، جو زمین میں ہل جوتتی ہو، کیونکہ وہ اس گائے کا تو بڑا غرق ہو چکا ہوتا ہے نا. جو بیچاری گائے دیکھیں نا جو ہلوں میں ہوتی ہیں، ایسی ہڈیوں کا انچر پنچر ڈھیلا ہو چکا ہوتا ہے ان کا. ولا تسقی الحرث، اور نہ وہ کھیتیوں کو پانی پلاتی ہو، کیونکہ اس پہ لاد کے ڈول جب رکھے جاتے تھے، ویٹ لفٹنگ کا کام اس سے لیا جاتا تھا، تو وہ بھی ظاہر ہے اس کا بھی انچر پنچر ڈھیلا ہو جاتا تھا. تو ایسی گائے نہیں ہونی چاہیے، گھر کی پلی ہوئی. جیسے ہم قربانی میں گائے لینے جاتے ہیں نا، لوگ بتاتے ہیں بھائی گھر کا پلا ہوا جانور ہے، بالکل بڑے ناز و نخرے سے اس کو کھلایا پلایا گیا، کام وام نہیں لیا گیا اس سے. تو اس ٹائپ کی گائے مسلمۃ لا شیۃ فیہا، ہر عیب سے پاک ہو، لا شیۃ فیہا، کوئی عیب نہ اس میں. قالوا، اب چونکہ ڈرے ہوئے تھے تو بہرحال مسلمان، ایمان تھا اللہ پر، تو کہنے لگے الآن جیت بالحق، اے موسیٰ ہون تسی صحیح بات کر دیو. الآن کا معنی کیا ہے؟ اب، رائٹ ناؤ کہتے ہیں نا انگلش میں. اب ہون، جسے پنجابی میں جو ہم نے سنا ہے، تلفظ میں گڑبڑ ہو سکتی ہے بھائی، ہون آپ نے صحیح بات کی ہے. فذبحوها، اللہ فرماتے ہیں انہوں نے ذبح تو کر دی گائے. وما کادو، کادا یکادو بہت قرآن میں آتا ہے، یاد رکھیں. کادا اصل میں کہیدہ تھا، سمیع کی طرح. یکادو اصل میں یک یدو تھا. تو اس کا معنی ہوتا ہے سمیع یسمعو کی طرح ہے. اس کا معنی ہوتا ہے بہت جلد کوئی کام کر لینا، یعنی بہت جلد. جیسے کادا، میں اگر اپنے بارے میں کہوں گا نا تو، یا میں کسی شخص کے بارے میں کہوں گا کادا زیدن یفعل، قریب ہے کہ زید یہ کام کر لے. بس جو کرنے والا ہوتا ہے، گوئنگ ٹو ڈو، جسے انگلش میں کہتے ہیں نا، آئی ایم گوئنگ ٹو ڈو دس، یا آئی ایم اباؤٹ ٹو سلیپ جیسے کہتے ہیں، میں بس سونے ہی والا ہوں، یا آئی ایم گوئنگ ٹو سلیپ، یا آئی ایم گوئنگ ٹو ٹیک ریسٹ، یا گوئنگ ٹو ڈو دس. کچھ بھی اس طرح کے جو اسٹرکچر استعمال ہوتے ہیں انگلش میں بھی اردو میں بھی، بس میں کرنے والا ہوں، یا یہ کام بس ہونے ہی والا، آئی ایم اباؤٹ ٹو ریچ، میں پہنچنے ہی والا ہوں. تو یہ ہے کادا یکادو کا مطلب. اور ما کادا کا مطلب یہ کام ہونے ہی نہیں والا ہے، یعنی اس کے الٹ کر دیں آپ اس کو. تو اللہ فرماتے ہیں وما کادو یفعلون، یہ ایسے تھے ہی نہیں کہ یہ کام کر لیتے، یعنی بجائے اس کے کہ یہ کام ہونے ہی والا ہے، بلکہ یہ کام ہونے والا ہے ہی نہیں، یعنی اس کے بالکل اپوزٹ ہے یہ. تو اللہ فرماتے ہیں یہ قریب تھا کہ یہ نہیں کرتے یہ کام، یعنی اس بات کے انتہا تک پہنچ گئے تھے کہ اب انہوں نے اگلا سوال پوچھ کے سوالات کا دروازہ ہی بند کر دینا ہے اور عذاب آ جاتا، لیکن بس کر لیا انہوں نے، اللہ کی رحمت ہو گئی. سو گائز یہ تھی ویڈیو مفتی طارق مسعود جی کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کوئی شخص پوچھنے گیا تھا، لیکن اتنے کویشچن انہوں نے پوچھے ہیں. بٹ یہ ہے کہ انشاءاللہ جو ورڈ ہے وہ بول کے وہ وہیں پہ رک گئے ہیں نا. تو مطلب ہم نے کہیں اور بھی سنی چیز یہ کہ وہ اگر وہ والا ورڈ بولیں گے تو دیوار
यजूद मजूद के बारे में, है ना, कि अगर वो दीवार तोड़ेंगे और उस बाद में कहेंगे इंशाल्लाह तो वो दीवार टूट जाएंगे ना। एंड रेड हेफर का वही जो कंसेप्ट है ये इन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया कि कहाँ से स्टार्ट हुआ था, किस तरह से स्टार्ट हुआ, बनी इसराइल वालों से कहाँ स्टार्ट हुआ था, क्या हुआ था कि गाय का जो वो होगा मांस का लुथड़ा होगा वो किसी शख्स पे लगाएंगे वो जिंदा होएगा और वो सारी बात बता देगा जो भी थी, है ना। इस चीज़ से पूरा जिक्र बताया उन्होंने। फिर उन्होंने बताया कि कैसे मतलब रेड हीफर की शुरुआत हुई, रेड हीफर ही क्यों चुनी, तो वो बनी इसराइल वालों ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा कि भाई खुदा से पूछो, अल्लाह से पूछो कि ये कौन सी गाय चाहिए, कैसी गाय चाहिए, हाँ कैसी नेचर चाहिए, क्या नेचर हो, वो सब कुछ ये पूछ के तो रेड हीफर जो है वो डिसाइड हुई थी कैसे कैसे क्या करके। सो ये था कंसेप्ट। एंड बाकी आप सभी को बताया कि भाई कुर्बानी होने वाली है इनकी रेड हीफर की, पता नहीं कितने $1 मिलियन खर्च करे हैं भाई इजराइल गवर्नमेंट ने इस चीज़ के ऊपर। सो बाकी तो फिलहाल देखते हैं भाई क्या रहता है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।